ڈینگی مچھر کے ڈنک نے کراچی کو زد پر لے لیا. وائرس نے حیت بدل لی. بڑے اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈ کم پڑ گئے. نجی اور سرکاری اسپتالوں میں جگہ ختم ہونے لگی. مریضوں کو واپس بھیجا جانے لگا. کئی افراد گھروں پر زیر علاج. وزیر صحت نے کراچی میں ڈینگی سے اب تک 9 اموات, روزانہ 100 سے 150 مریضوں کے سامنے آنے کی تصدیق کر دی. کہا اسپتالوں کی گنجائش 15 سے 20% رہ گئی. شہر میں 24 گھنٹوں میں مزید 161 ڈینگی مریض سامنے آئے. سب سے زیادہ 48 مریض ضلع وسطی میں رپورٹ ہوئے. کراچی ڈینگی کے نشانے پر. سندھ حکومت کی توجہ باقی شہروں پر. 24,000 کو مچھر مار اسپرے مشینوں کے لیے 48 کروڑ روپے دے دیے. کراچی دیکھتا رہ گیا. صرف ڈی ایم سی ملیر کو 1 کروڑ روپے دیے گئے. 6 اضلاع میں مچھروں کے رحم و کرم پر. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی میں پہلے ہی اچھی تعداد میں اسپرے مشینیں موجود ہیں. شہر کی 30 یونین کاؤنسلز میں روز مچھر مار اسپرے کا بھی دعویٰ کر دیا. کراچی کی 246 یونین کاؤنسلوں کے لیے صرف 30 اسپرے گاڑیاں. باقی اضلاع مچھر سے پاک ہیں یا اسپرے کی ضرورت نہیں؟ شہریوں کا سوال. اتنے بڑے شہر میں اسپرے کرنے کے لیے 60 افراد پر مشتمل عملہ. اسپرے کرنے والی فی گاڑی کو 15 لیٹر پیٹرول دیا جاتا ہے. ڈینگی نے اسلام آباد میں بھی پنجے گاڑ دیے. دن بدن کیسز میں اضافہ. ایک دن میں 128 نئے کیسز. ایک ہفتے کے دوران 3 اموات ہو چکی ہیں. خیبر پختونخوا میں مردان ڈینگی کا گڑھ بن گیا. صوبے میں 205 نئے کیسز میں سے 100 مردان سے رپورٹ ہوئے. صوبے میں ڈینگی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,200 سے اوپر چلی گئی. ڈینگی اب تک 4 جانیں لے چکا. پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 164 افراد متاثر. لاہور میں 67, راولپنڈی میں 63 مریض سامنے آئے. کئی نوٹسز اور عدالتی احکامات کے بعد عمران خان جے آئی ٹی میں پیش. خاتون جج اور آئی جی پولیس کو دھمکیاں دینے کے مقدمے میں ایس ایس پی آفس میں تفتیش. جے آئی ٹی کے سوالوں کے جواب دیے. چیئرمین پی ٹی آئی کو سوال نامہ بھی دے دیا گیا. پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ جانتے ہوئے بھی کہ مقدمہ مذاق ہے, قانون کے احترام میں پیش ہوا. ایک طرف سیاست سے روکا جا رہا ہے تو دوسری طرف پارٹی کو کچلا جا رہا ہے. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں. جس دن کال دی حکومت برداشت نہیں کر سکے گی. اپنی حکومت کی تبدیلی کے لیے پھر بیرونی سازش کا الزام لگا دیا. عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے دوہرا معیار قبول نہیں ہوگا. کسی کے دباؤ میں آئین قانون سے ماورا عمل قبول نہیں ہوگا. قانون کے مطابق اس کو لگام نہ دی گئی تو شدید عوامی رد عمل آ سکتا ہے. عمران خان کا فتنہ چل نکلا تو ملک میں خون ریزی ہوگی. عمران خان اداروں کو للکار رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کے لیے دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. رہنما نون لیگ جاوید لطیف کا اداروں سے عمران خان کی باتوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ. کہا عمران خان اقتدار کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے. اقتدار کے لیے اس کا انحصار سلیکشن کمیٹی پر تھا, اب اس کا انحصار امریکیوں پر ہو گیا ہے. نواز شریف واپس آ رہے ہیں. عوام جس طرح نواز شریف کا استقبال کرے گی عمران خان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. سترہ جولائی کو پنجاب کے اندر جو الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں اس سے کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کو کسی خلائی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے. تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاست پر پیسے کا قبضہ ہے. چھوٹے طاقتور طبقے نے نظام پر قبضہ کر رکھا ہے. عمران خان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے. لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا حکومت لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے تاکہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کام نہ کرے. پی ٹی آئی رہنما کی سیف اللہ نیازی کے گھر پر چھاپے کی مذمت. سیف اللہ نیازی کہتے ہیں کل 7-8 بجے ان کے گھر پولیس اور ایف آئی اے کے افسران آئے, ان کا اور اہلیہ کا فون چھین لیا. اسلام آباد پولیس جس لاپتہ نوجوان کا پتہ نہ لگا سکی, عدالت کی وارننگ پر حسیب حمزہ چند گھنٹوں میں بازیاب ہو گیا.
ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے شہری گھر پہنچ گیا. ہائی کورٹ میں پیش ہوا تو چیف جسٹس نے سوال کیا, آپ کدھر گئے تھے؟ حسیب حمزہ نے جواب دیا, مجھے معلوم نہیں, میری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی. والد نے کہا, میرا مسئلہ بیٹے کا اغوا ہونا تھا, وہ واپس آ گیا, میں مطمئن ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں, آپ کی درخواست پر تو پولیس کارروائی ہی نہیں کر رہی تھی. تحقیقات ہونی چاہیے کہ شہری کو کس نے اغوا کیا تھا. عدالت نے آئی جی سے 10 دن میں رپورٹ طلب کر لی. چیف جسٹس نے کہا, نوجوان کو لاپتہ کرنے والے اور غفلت برتنے والے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. سیلاب کے بعد بیماریوں نے متاثرین کو جکڑ لیا. خیرپور میں 35 سال کی خاتون ملیریا سے انتقال کر گئی. علاقے میں 8 فٹ تک پانی, تدفین میں مشکلات. کڑھائی میں میت رکھ کر قبرستان پہنچائی گئی. میت لے کر 1 کلومیٹر تک پیدل سفر کرنے والے برسا کی دعائیاں. کہا, روزی روٹی کا مالک اللہ ہے, حکومت راستے تو کھولے. ضلع بھر میں 48 گھنٹوں کے دوران 5 افراد جان سے گئے. محکمہ صحت کے مطابق بارشوں کے دوران خیرپور میں ملیریا کے 3000 سے زیادہ مریض سامنے آئے. دادو میں سیلاب متاثرین کے کیمپ میں بچوں کے لیے سہولیات نہ ہونے کے برابر بچوں میں مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں. گرمی کی شدت سے بچوں میں پیٹ کے امراض بڑھنے لگے. بخار کی بھی شکایات. کیمپ میں کسی قسم کی طبی سہولیات نہیں ہیں. سیلاب متاثرین کا شکوہ, ننھے بچوں کے لیے دودھ کی بھی قلت. بلوچستان کے شہر صحبت پور میں سیلاب متاثرین کا امداد نہ ملنے اور بحالی کا کام نہ ہونے کا شکوہ. جیو نیوز کی ٹیم کے سامنے ایم پی سلیم خان کھوسو پر برس پڑے. حکمران جماعت بی اے پی کے رکن بلوچستان اسمبلی سلیم خان کھوسو کا بھی اظہار بے بسی. کہا, وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو ایک بار بھی صحبت پر نہیں آئے. انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ متاثرین کی مشکلات کیا ہیں. کوئی مدد نہیں کی جا رہی. علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت بحالی کے کاموں میں مصروف. سلیم خان کھوسو نے صحبت پور میں سیلاب کی جاننے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا. پروگرام کیپٹل ٹاک آج رات 8:05 پر نشر کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان کے سیلاب سے متاثر صحبت پور کا دورہ. متاثرین کے کیمپ میں قائم اسکول بھی گئے. بچوں سے گفتگو کی, خواتین سے مسائل معلوم کیے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کی ہدایت جاری کی. بریفنگ کے دوران وزیر اعظم نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کام تیز کرنے اور پانی نکالنے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی. کہا, متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پر قابو پانا ضروری ہے. سیلاب متاثرین کے اگست اور ستمبر کے بجلی کے بل معاف کر دیے. ملک بھر میں 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں لیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کچھ علاقوں میں 1100 ملی میٹر بارش ہوئی. مختلف شہروں میں 3 سے 4 فٹ پانی کھڑا ہے. کٹ لگانے کا فیصلہ محکمہ آبپاشی کرتا ہے, ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. سندھ حکومت نے سیلاب کی صورتحال میں دانستہ کوئی غلطی نہیں کی. وزیر اعظم شہباز شریف کے 8 نئے معاونین خصوصی کی تقرری کر دی گئی. نوٹیفیکیشن جاری. نوابزادہ افتخار احمد خان, مہر ارشاد احمد خان, رضا ربانی کھر, مہیش کمار ملانی, فیصل کریم کنڈی, سردار سلیم حیدر, تسنیم قریشی اور محمد علی شاہ باچا وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہوں گے. پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت کے اعلان پر آٹا مزید مہنگا ہو گیا. ملز مالکان نے 15 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے مہنگا کر دیا. مارکیٹ میں سرکاری آٹے کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا. ایک ہفتے میں 15 کلو تھیلے کی قیمت 250 روپے اضافے کے بعد 1300 سے 1550 روپے ہو گئی. خیبر پختونخوا میں بھی 20 کلو آٹے کا تھیلا 50 روپے مہنگا, نئی قیمت 2100 روپے تک پہنچ گئی. کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے سستا ہو کر 2500 روپے کا ہو گیا. کراچی میں چکی کا آٹا 120 سے 125 روپے کلو فروخت ہونے لگا. سیلاب نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا. مہنگائی اپنے عروج پر ہے. اگر شرائط پوری نہیں کریں گے تو IMF کا پروگرام رک جائے گا. کوشش اور محنت کر کے ملک کو معاشی طور پر ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. شہباز شریف کا اسلام آباد میں وکلا کنونشن سے خطاب. کہا, جب دنیا میں گیس سستی ترین تھی ہم سوئے رہے. آج کسی دوست ملک جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ مانگنے آئے ہیں. سردیاں 3 کروڑ سیلاب متاثرین کے لیے نیا چیلنج ہوں گی.
वफाकी वजीर शेर रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने सारी उम्र यू टर्न लिए। आर्मी चीफ के बारे में बयान पर उनका यू टर्न कोई ताज्जुब की बात नहीं। ये भी कहा इमरान खान इदारों से मुताल्लिक मुतनाज़ बयानात देकर कहते हैं कि ये इन स्विंगिंग यॉर्कर हैं। आर्मी चीफ की तैनाती आईनी मामला है, इसका फैसला मुकर्ररा वक्त पर और आइन के मुताबिक होगा। पीडीएम तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आर्मी चीफ की तौसीह हो या नई तैनाती ये वजीर आजम का इख्तियार है। आर्मी रूल्स और आईनी तरीक़ाकार मौजूद है। इमरान खान के बयान की कोई हैसियत नहीं। ये अहम तैनाती इमरान नियाज़ी जैसों की पसंद व नापसंद की नजर नहीं की जा सकती। इमरान खान अपनी हैसियत के मुताबिक बात किया करें। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है पहले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब बिजली की कीमत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सार्फिन के लिए बिजली के 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म नहीं, मुअख्खर की गई। दरिया रावी, चिनाब और सतलुज में आएगा। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया कि 18 सितंबर से इन दरियाओं की नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। तीनों दरियाओं से मुंसलिक अजला को हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी की हिदायत। सिंध में आज थरपारकर, उमरकोट, नंगर पारकर, बदीन, केटी बंदर में बारिश का इम्कान। मौसमियाती तजियाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान से आने वाली खुश्क हवाएं कराची में बारिश के इम्कान को कम कर रही हैं। बारिशें तो आगे मजीद होंगी। डिफेंस में घर के सामने क्या 10 दिन पानी खड़ा रहेगा? सिंध हाईकोर्ट का डीएचए के वकील से सवाल। सिंध हाईकोर्ट के डीएचए हुकाम को रिहायशियों के इंजीनियर से मीटिंग की हिदायत। अदालत ने कहा आप स्टेक होल्डर्स को तो सुने, अपने और रिहायशियों के माहिरीन को एक साथ बिठाएं। मुशावरती अमल के बाद केस की समाअत होगी। पीएसएल के लिए नशरियाती हुकूक एआरवाई को देने का अमल शफाफ नहीं था। लाहौर हाईकोर्ट में खुद पीटीवी ने इतराफ कर लिया। पीटीवी के वकील ने कहा पीएसएल के नशरियाती हुकूक के लिए एआरवाई और पीटीवी के इश्तिराक का अमल शफाफ नहीं था। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आसिम हफीज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जियो सुपर और ब्लिट्स की अपीलों पर समाअत के लिए 4 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। एआरवाई को भी नोटिस जारी। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 2 रुपये 40 पैसे महंगा होकर 234 रुपये 32 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 1 रुपये बढ़कर 239 रुपये हो गई। मरीम नवाज के पासपोर्ट की वापसी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब और वफाकी हुकूमत से 27 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा हम इसमें दूसरे फरीक को सुनने के लिए नोटिस कर रहे हैं। और सॉकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और मॉरिशस का मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच 15 सितंबर को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। सॉकर वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।